اور ہم سب کا ایک بہت ہی پاکیزہ اور پوتر مہینہ رمضان المبارک ابھی آنے میں ہے، آمد ہے، اور ایک بہت بڑی بیماری جو ساری دنیا کو جھلسا رہی ہے جس کا نام کورونا وائرس ہے۔ اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک بھارت کے پرائم منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور کچھ شرائط رکھے ہیں کہ بھیڑ نہ کرے، جمع نہ ہو، تو ہم اس کا پالن ضرور کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو پالن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی پابندیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے اس مہینے میں بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے تھے اور نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ موقع نہیں ہے اور مسجدوں میں بھی جانے کے لیے رکا گیا ہے، تو ہم رک رہے ہیں اور مسجد میں صرف 4 یا 5 لوگ ہی نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک بھارت کا آدیش ہے، اس آدیش کا ہم پالن کر رہے ہیں اور گھروں میں ہی نماز، روزہ اور اذکار اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہمارے لوگ سب مان بھی رہے ہیں۔ اور جب تک لاک ڈاؤن رہے گا ہم انشاءاللہ ایسے ہی اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عبادتیں ضرور کریں گے، بلکہ اس سے اور بھی زیادہ عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو بیماری، یہ جو وبا اور خطرناک ساری دنیا کو جھلسا رہی ہے، اس کورونا وائرس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کو ضرور ختم کرے گا۔ پھر ایک دفعہ میں تمام ہی لوگوں سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی عبادت کرے، مسجدوں میں نہ جائیں اور مسجدوں میں جا کر وہاں بھیڑ جمع نہ کرے، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرے۔ تمام ہی احباب، دوست اور سبھی لوگ اس کو مانیں اور پالن کرے، یہ سب کے لیے اچھی بات ہوگی اور کورونا وائرس جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ اصل میں گھروں میں رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہی ہے کہ گھروں میں رہیں گے، کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھیں گے تو ہی بیماری ختم ہوگی۔ یہ ایک علاج ہے بیماری کو ختم کرنے کا، اس لیے بار بار ریکویسٹ اور گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ مسجدوں کا رخ نہ کریں، گھروں کے اندر بھی 4-5 لوگ مل کر نماز ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، روزے سے رہے، بغیر روزے کے زندگی نہ گزارے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، اس لیے اس کا ہم پالن ضرور کریں۔ میں مولانا محمد اسرائیل رشیدی، ناظم مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ اور جمعیت علماء ضلع لاتور صدر ہونے کی حیثیت سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 ماہ چند دن سے ہمارا ملک بھارت لاک ڈاؤن سے چل رہا ہے، اور جو بیماری چل رہی ہے اور بیماری کی جو آج شدت اور بڑھوتری ہو رہی ہے اس سے ہر انسان واقف ہے، اور ہمارے اس ملک بھارت کے تمام ہی سیاسی لوگوں نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ گھروں میں ہی رہے، یہ بیماری باہر زیادہ گھومنے پھرنے سے ہوتی ہے، تو ہم نے خود اس کا پالن کیا ہے اور ہمارے تمام ہی بھائیوں سے اس کا پالن کرنے کو کہا ہے، اور ہم سب مل کر پالن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کو جلد سے جلد دور فرمائے اور اس کا خاتمہ فرمائے۔ تمام ہی علماء، حفاظ، ائمہ لوگ اور سماج کا ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے، بھگوان سے دعا کر رہا ہے کہ بیماری ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ چند دنوں سے اور اب اگلے 2 دنوں کے بعد ہم سب کا ایک بہت اچھا اور بہت بہترین اور ایک پوتر مہینہ اور پاکیزہ مہینہ جس کو ہم رمضان کہتے ہیں یہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہے۔ لاک ڈاؤن میں رمضان کیسے گزارے؟ دیکھیے، رمضان تو ہم گزارتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی بہت سارا خالی وقت ہے، اس اعتبار سے ہم لاک ڈاؤن میں رمضان کیسے گزارے
میں آپ کو 2-3 باتیں بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک جو رمضان لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جلا کر راکھ کر دینے کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے؟ تو علماء نے اس کی تفاسیر میں لکھا ہے اور اس کے معنی لکھے ہیں کہ انسانوں نے جو 11 مہینے گناہ کیے ہیں یا گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر سارے اعمال کرتے ہوئے ایک عمل ضرور کرے، وہ عمل یہ ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اس مرتبہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ لاک ڈاؤن میں آیا ہے اور ہمارے ضلع میں خاص طور پر مجلس علماء ہمارے صدر محترم حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب المظاہری نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ لاک ڈاؤن کا پالن ضرور کرنا ہے، لاک ڈاؤن کو توڑنا نہیں ہے اور اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے مجلس علماء کی طرف سے ہدایت پورے ضلع والوں کے لیے دی ہے کہ مسجد میں کوئی نہ جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مسجد میں 4 افراد کے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی چھٹا آدمی نہ ہو۔ اگر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے ملک بھارت کا بات نہیں مانا، اور جس کی وجہ سے مناسب نہیں رہے گا۔ اور پھر علماء نے بھی کہا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی کہا ہے، تو ان کا بھی پالن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہرگز مسجد میں جانے کی فضا نہ بنائیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھے اور گھروں میں بھی 5 افراد سے زیادہ نماز نہ ادا کرے، اس کا خاص اہتمام کرے۔ بڑوں کی ہدایتیں ہمیں ماننا ضروری ہے، ماننے میں عافیت ہوتی ہے اور منوانے میں خیریت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم مان کر زندگی گزاریں گے تو فائدہ ہوگا۔